خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور ہم پر اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر پر ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک سماجی اور سیاسی پرسن سے جو کہ سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 62 راولپنڈی ہیں اور مسیحی تحریک بیداری پاکستان کے صوبائی صدر ہیں۔ جی جناب، ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جناب ہمارے بڑے پیارے بھائی شہزاد سہوترا صاحب سے۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، ابھی ہم اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات چیت کریں، ہم دیکھتے ہیں ان کی کامیابیوں کی چند جھلکیاں چند تصاویر کی صورت میں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خدا نے اپنے بندہ کو کہاں کہاں پر استعمال کیا اور ان کامیابیوں کی جھلکیوں کو آپ نے تصاویر میں دیکھا۔ تو آئیے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی شہزاد سہوترا صاحب۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو میں GS TV کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاسٹر راشد صاحب خصوصی طور پہ آپ کا، اور چیئرمین GS TV بشپ پالوس مسیح صاحب کا، کہ وہ جو ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے انہوں نے یہ چینل کا آغاز کیا۔ خداوند ان کو اور برکت دے، آمین، اور ترقی سے ہمکنار کرے اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور جو بھی وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، جو اپنے مذہب کی منادی کر رہے ہیں اس TV چینل کے توسط سے، خداوند آپ تمام لوگوں کو برکت دے، اور کامیابی کا سفر جو آپ کا پروگرام ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو کامیابی دے۔ بہت شکریہ۔ تو سر، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر بہت جگہوں پر اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایز اے لیڈر، اور بہت سارے جب بھی کوئی مسائل کھڑے ہوئے مسیح قوم کے لیے تو آپ ان لیڈرز میں سے ہیں جو لوگوں کے سامنے ایک ڈھال بن کر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ تو بتائیے، یہ سیاست میں آنا یا یہ جو سیاسی سفر ہے آپ کا کب اور کیسے شروع ہوا؟ سیاسی سفر تو بہت پرانا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ تقریباً 20 سال ہو گئے سیاست سے، لیکن جو پروفیشنلی سیاست تھی، پریکٹیکلی سیاست میں یہ 2018 کا ایز اے MNA جو جنرل سیٹ پہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا NA 62 راولپنڈی سے۔ جی، ہمارا موقف یہ تھا کہ سلیکشن نہیں الیکشن، کہ جو ہماری مسیحوں پہ جو یہ الیکٹورل سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، جو ہے اس پہ اسی کے لیے ہم نے احتجاجاً جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا کہ ہمارے جو بھی نمائندے آئیں وہ ہمارے ووٹ کی طاقت سے آئیں، بالکل، جن کی کوئی اسمبلی میں سنوائی بھی ہو۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ جو بھی سفارشی
اس سسٹم کے تحت جو بھی لوگ مستفید ہوئے ہیں وہ سفارشی یا پیسے کے بل بوتے پہ یا آپ کہہ لیں کہ سیاست سے ان کا دور دور تک کہیں کوئی نشان نہیں ہے. اسی لیے ہماری کمیونٹی کے جو درینہ مسائل ہیں, ہمارے امتیازی قوانین ہیں, ہمارے جبری تبدیلی مذہب ہے, جو ہماری کم عمری کی شادیاں ہیں بچیوں کی, جو فورس کنورشن ہے, اس کے بعد آپ لے لیں ہماری چرچ پراپرٹیز پہ قبضے ہیں, ایڈورڈ کالج پہ قبضہ ہوا ہے سرکاری سرپرستی میں. جی جی. تو یہ ہمارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں. تو ہمارے جو یہ 30 سال سے یہ جو نظام ہے یہ سلیکشن سسٹم کا, اس سے جو بھی لوگ آئے ابھی تک وہ 30 سال سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہ ہمارے نمائندے تو ہیں ہی نہیں, وہ پارٹیز کے نمائندے ہیں. وہ میری قوم کی بات تو کرتے نہیں ہیں, وہ اپنی پارٹیز کی بات کرتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی پارٹیز کی کٹ پتلیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نمائندے اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے لائیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ کیے, لاہور میں, اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, فیصل آباد میں, کراچی میں, ملتان میں. اچھا. کہ جو ہمارا یہ ہے سلیکشن سسٹم, اس کو ختم کر کے ہمارا جو الیکٹور ریفارمز ہیں ان کو دوبارہ سے کیا جائے. ہماری مردم شماری آپ دیکھ لیں, مردم شماری ہماری درست نہیں ہے. یہ جو نا فیکٹ جو واقعی سچ میں تو جو ہماری مردم شماری پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں, اس کو بھی درست ہونا چاہیے. مسئلہ یہ بھی ہے, میں خادم ہوتے ہوئے میں جانتا ہوں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں ان کے 2 3 بچے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی مسز کا شناختی کارڈ نہیں چینج کروایا. اب بچوں کی وہ کیسے بنوائیں گے, برتھ سرٹیفکیٹ کیسے بنوائیں گے, وہ انہیں فکر ہی نہیں ہے. تو یہ اس میں سر واقعی ایسا ہے کہ ہماری قوم کا بھی مسئلہ ہے کہ انہوں نے مردم شماری میں اپنے آپ کو درج کبھی کروایا ہی نہیں ہے, اہمیت کا نہیں پتہ. ابھی سب سے ہمارا جو سیاسی مذہبی سیاسی سماجی کارکن, سیاسی سماجی جو رہنما ہیں, ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہم نے مسیحی طریقے بیداری نے یہ کمپین لانچ کی ہوئی ہے کہ جو ہماری ابھی مردم شماری ہو رہی ہے, ہم ہر اپنی قوم کے بچے تک یہ میسج پہنچائیں کہ اپنے آپ کو اندراج کروائیں, اپنا ووٹ اندراج کروائیں. مردم شماری میں جو ہے ہمارے جو سینسز, اب ہم پاکستان میں جو پوری منارٹیز کے جو کل ووٹرز کی تعداد ہے وہ 37 لاکھ سم تھنگ ہے بس. جی, اور جس میں سے ہندوؤں کی تعداد 16,70,000 ابو ٹو تقریباً اتنی ہے. اور جو کرسچنز کو ظاہر کیا گیا جو ہمارے رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے 15 لاکھ اور سم تھنگ ہے بس. جی, ابھی ہم پاکستان میں دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی اقلیتوں میں شمار ہوتے ہیں. حالانکہ پاکستان کے اندر مسیحی لوگ بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, جو نادرا کا ڈیٹا ہے, لوگوں نے تو اس پہ عمل کرنا ہے نا. ہاں, یہ تو ہم جو یہ ضرور آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیسے وہ اپنے اندراج کروائیں, کہاں پر وہ جائیں, کیونکہ واقعی لوگوں کو نہیں پتہ. آپ اپنی یوسیز میں, یونین کونسل میں, آپ اپنے علاقوں میں اپنے ووٹ کا اندراج کروائیں اور اپنا شناختی کارڈ بنوائیں, تاکہ ہم جو ہے اگر ہماری کمیونٹی کی اگر ہم سینسس کے حساب سے دوسرے نمبر پہ ہیں تو ہم پہلے نمبر پہ آئیں. جتنی ہمارے ووٹرز زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ زیادہ ہوں گے, ہم اتنے ہی ہمیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز میں ان کے اتنے جو بھی ہیں وہ ہماری جابز کے کوٹا اور سب سارا اسی پہ انحصار کرتا ہے. کیونکہ شاید ہم اپنے طور پر فرداً نہ بتا سکیں. یہ اچھا موقع ہے ناظرین, یہ اچھا موقع اس لیے بھی ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو, گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے تھرو یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ یقینی اس معاملے کو بنائیں کہ اپنے جو نوجوان ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں, ان کا اندراج ضرور کروائیں. جیسے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم منورٹی میں بہت کم درجے کے مسیحی رہ گئے ہیں, لیکن اگر جتنے ہم ہیں, اگر ہم وہ تعداد سامنے لے کر آئیں تو ہمارے مسیحی بچوں کی جابز کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, اور جو بھی جابز ہیں اور دوسری جو سہولتیں ہیں وہ میسر آ سکتی ہیں.
کیا خیال ہے آپ کا؟ جی تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا تھا؟ کہ آپ شروع سے ہی اسی سیاسی لیول میں آپ کے ماں باپ رہے ہیں یا آپ نے ہی کوشش کی اور یہ اس فیلڈ میں آ گئے؟ میں سرگودا سے بلونگ کرتا ہوں. اوکے. گلوالا میرا گاؤں کا نام ہے. واہ جی واہ. میرے تایا جی تقریباً 25 سال تک کارپوریشن کے کونسلر رہے ہیں. ڈاکٹر بشیر اختر سہوترا ان کا نام تھا. اچھا. فوت ہو گئے. تو والد صاحب میرے مزدور تھے. تو خداوند نے برکت دی, انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا. ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی. سب کی شادیاں ہو گئی ہیں. ابھی میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. واہ جی. بڑی بیٹی FSC میں ہے اچھا. اور بیٹا 8 میں اور بیٹی جو چھوٹی ہے وہ 7 میں. تو خداوند کا فضل ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو میرے والدین نے بہت محنت کی ہم لوگوں کو پڑھانے میں. تو 97 سے میں جو پریکٹیکل لائف میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسلام آباد میں. پھر دبئی میں بھی رہا ہوں, شارجہ میں بھی رہا ہوں, اور پاکستان میں بھی اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے مینیجر کام کیا ہے. میں نے تقریباً 25 سال تک کام کیا ہے. ابھی میں جو ہے وہ اپنا ہی کنسلٹنسیز کا کام کرتا ہوں. اچھا. جو میرا پروفیشن ہے اسی حساب سے, اور جو سیاسی اور سماجی کام ہے وہ بھی کرتا رہتا ہوں. زبردست. تو میری بلکہ ہماری خواہش یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہم ہیں مسیحی جو ہیں وہ آپس میں اتفاق اتحاد کریں اور ایک قوم بنیں. اور جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے, اتحاد نہیں ہم میں ہوتا, اب اپنا کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کروا سکتے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 30 سالوں سے آج تک اسمبلی میں ہمارا کوئی بھی بل یا کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں یہ سلیکٹڈ نمائندے کروا سکے کہ جس سے مسیحیوں کو کوئی فائدہ ہو. شہباز بٹی ہمارے قومی ہیرو, انہوں نے 5% کوٹا کروایا, سینٹ میں 4 سیٹیں مختص کروائیں. اس کے بعد جو ہے یہ 5% کوٹا یہ انہی کے سر سیرا جاتا ہے. انہوں نے قوم کے لیے قربانی دی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. لیکن ان کے بعد یہ جتنا بھی سلیکشن سسٹم کے مرہون منت لوگ آئے, انہوں نے آپ یہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بل جو ہے فورس کنورجن کا وہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہونے دی گئی, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. بل پاس ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن اس پہ لیجسلیشن تو ہونی چاہیے تھی, اس پہ بحث مباحثہ تو ہونا چاہیے تھا. اسمبلی میں جانے ہی نہیں دیا گیا. تو ہمیں تمام مسیحیوں کو چاہیے کہ کچھ قومی اور مذہبی غیرت کا مظاہرہ کریں, اور اگر ہمارے یہ سلیکٹڈ نمائندوں کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوتی تو ان کو چاہیے نا کہ یہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں. ابھی ہمارے سابقہ منسٹر پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی ان کا چل رہا تھا کہ جی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ہماری کوئی وقت نہیں ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے ٹی وی پہ. تو بھائی اگر نہیں تو آپ پھر ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے مدتوں سے 30 سال سے کچھ لوگ ہیں جو یہ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا کہ یہ ہماری قوم کے نمائندگی کم اور اپنی پارٹیز کے نمائندے. جی یہ پارٹیز کی اپنی پارٹی. تو یہ 30 انہوں نے کیا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہماری قوم کے خیر خواہ ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں, ادھر ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہوا فیصل آباد میں جو گندے کنویں بنوائے گئے. اچھا. ہمارا ایک کانورٹ سکول ہے بشپ افتخار اندریاز صاحب, انہوں نے کروڑوں روپے لگوا کے وہ کانورٹ سکول تعمیر کروایا فیصل آباد میں داؤد کالونی میں, نیو کووننٹ سکول سسٹم کے نام سے. تو اس کے باہر جو واسا والوں نے ڈی سی صاحب نے اور ان کی ملی بھگت سے اس کے باہر ڈسپوزیبل لگا دیے گئے گندے پانی کے کنویں جن کو آپ بولتے ہیں. اب ان کی موٹرز کا اتنا شور ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. 1600 بچے ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی مفت تعلیم ہے, مفت کتابیں ہیں, مفت بستے ہیں, اور ان کا سلیبس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بیکن ہاؤس یا کسی بھی اچھے تعلیمی ادارے سے کم نہیں ہے.
ادھر یتیم خانہ بھی بشپ صاحب نے بنوا کے دیا, جو یتیم بچے ہیں وہ بھی ادھر تعلیم حاصل. لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں یہ دورہ معیار کہ واسا نے تو ہمارے کسی منسٹر, صوبائی, وفاقی, کسی ایم پی اے کی اسمبلیوں میں طریقیں بھی جمع کروائیں گئی, ہم نے روڈوں پہ احتجاج کیے, پریس کانفرنس بھی کی, لیکن کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور وہ ہمارے گندے کنویں, بچے اسی بدبو میں, بہت سارے بچے وہ ہیپاٹائٹس سی کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. میں نے خود فزیکلی میں نے خود ادھر فزیکل وزٹ کیا تو جو دیکھا کہ موٹروں کا اتنا شور ہے, کبھی ٹائم ملا تو میں آپ کو بھی ٹیم کو بھی ادھر لے کے جاؤں گا, تو اتنا شور ہے ادھر موٹروں کا اور اتنی بدبو ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں. کیا یہ ہمارے ساتھ دورہ معیار نہیں ہے؟ ہم محب وطن پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر ہی یہ ساری جو ننگی تلواریں ہیں, کوئی امتیازی قوانین ہیں, ہمارے سروں پہ ہی لٹکتی رہیں گی؟ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ہمیں متحد ہونا پڑے گا, ہمیں اپنی پاور کو شو کرنا پڑے گا. اور اگر ہم یہ اپنی اپنی سیاسی اور سماجی جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی اپنی دکانداریاں اسی طرح چلاتے رہیں گے تو پھر قوم کا اور 75 سال تک یہی حال ہوگا. پھر قوم کو کون دیکھے گا؟ جی. تو آپ بھائی شہزاد آپ نے اتنا جذبہ ہے, پیشن ہے, اور آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ کافی احتجاجوں میں آپ نے حصہ لیا, اور تقریباً پنجاب میں ہی 50 کے قریب آپ کے پروٹیسٹ جو آن دا ریکارڈ ہیں. تو آپ نے اتنی محنت کی ہے, تو حالانکہ آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے جتنی ہمارے بڑے لیڈرز ہیں, لیکن آپ کبھی بے دل نہیں ہوئے کہ یار میں نے اتنی محنت کرتا ہوں لیکن کبھی مشکلات آتی ہیں جب؟ مایوسی گناہ ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنے لوگوں میں بہت سارے ایسے کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں جو آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, جو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. میں کبھی ان سے گھبرایا نہیں ہوں. آپ کی بھی ہوئی؟ جی, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اپنے میں ہمارا تو ایک نظریہ ہے کہ سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. ہم قوم پرست لوگ ہیں, ہم قوم کی بات کریں گے, جہاں پہ بھی ہوں گے اپنی کمیونٹی کے نیشنل ایشوز پہ بات کریں گے. نیشنل ایشوز ہمارے ہیں کیا؟ نیشنل ایشوز ہے ہمارا امتیازی قوانین, جبری تبدیلی مذہب, فورس کنونشن, کرسچن پراپرٹیز پہ قبضے, اور جو ہمارے ساتھ ادھر متعصبانہ رویے ہیں. سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بیچ میں کچھ ہوتے ہیں. بالکل. ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. اگر اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے سلیکٹڈ جو ہیں, ہمارے تو نہیں ہیں, خیر ہے, وہ اپنی کمپنیوں کے, تو وہ کہتے ہیں جی ہماری قوم ادھر بہت آزاد ہے, ہم بہت, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں میں مذہبی آزادیاں. لیکن کیا آئین کے تحت, ادھر دیکھیں آئین نہیں, ہمارے ساتھ دو آنکھوں میں تلنا نہیں کرنی چاہیے, لیکن آئین کی ایک شک ایسی ہے کہ دیکھیں ہم پاکستانی, لکھتا ہے آئین پاکستان لکھتا ہے کہ ہم پاکستانی برابر کے شہری ہیں, اور وہیں پہ آگے جا کے لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم بندہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا, چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکتا, تو کیا وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا؟ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یقین ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. تو خداوند آپ کی جو جی ایس ٹی وی ہے اس کو برکت دے, آپ کے چیئرمین بشپ پلوس مسیح صاحب اور پاسٹر راشد صاحب آپ کے یہ کامیابی کا جو سفر جاری رکھیں, تاکہ یہ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں, جو بھی ہماری قوم کے جینون ایشوز ہیں اور نیشنل ایشوز ہیں, ان کو آپ کے توسط سے جو ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں. تو بھائی شہزاد آپ ہمیں بتائیں کہ آج کل
آپ اپنی اس جو مسیحی تحریک بیداری پاکستان ہے اس کو لے کر کن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں کرنٹ افیئرز میں سے؟ مسیحی تحریک بیداری ہمارے چیئرمین ڈاکٹر عادل غوری صاحب، اوکے، اور جو مسیحی تحریک بیداری ہے وہ جہاں پہ بھی کسی مسیحی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہیں پہ اپنا فرض ادا کرتی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا سمڑے حال میں بشیر مسیح قتل کیس میں ہم نے ان کی مالی مدد بھی کی. ہمارے چیئرمین صاحب ادھر پہنچے، ہماری پوری ٹیم پہنچی، اور ہم نے وہ بندے گرفتار کروانے تک اور ان کو وکیل کروا کے دینے تک ہم نے ادھر اپنا فرض ادا کیا. اور ریسنٹلی ابھی ہم یہ رسال پور میں گئے تھے سیلاب متاثرین کے لیے، پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہمارے ٹی وی چینل بھی تھے. تو ادھر بھی جو ہم اپنی قوم کی مدد کر سکے، ادھر ہندو فیملیز تھی 2 جن کے گھر بار سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گئے، تو ادھر بھی ہم اپنا کام کر کے آئے اپنی مسیحی تحریک بیداری کے توسط سے. عام لوگ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیسے بتائیں کہ وہ مسیحی تحریک بیداری کو اپروچ کیسے کریں؟ آپ جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں، مسیحی کا پیج ہے؟ جی، پیج بھی ہے، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، واٹس ایپ گروپس بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ جائیں گے تو اسی نام سے؟ جی، مسیحی تحریک بیداری کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، وہ میں لنک بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. تو آپ مسیحی تحریک بیداری جو ہے وہ ایک سیاسی سماجی تنظیم ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے. کوئی سیالکوٹ کا واقعہ ہو، جو ہمارے چرچ گراؤنڈ میں پچھلے دنوں آپ نے بہت سنا ہوگا، وہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، وہ بھی خداوند نے مسیحی تحریک بیداری کو فضل بخشا اپنے نام کے لیے، اور وہ جلسہ ہم نے رکوایا. ہمارے ساتھ بہت سارے پاسٹر صاحبان تھے اور پوری ایک ٹیم تھی پہ کام بھی کرتے ہیں کہ تو یہ گارڈن کالج والا آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی خداوند کے فضل سے ہم نے یہ واگزار کرایا قبضہ، اور ابھی چرچ کے پاس واپس ہے وہ جگہ، پریسبیٹرین جو گارڈن کالج کی جو پراپرٹی تھی. جی، اس کے بعد ہماری جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، بہت ساری بچیوں کو ہم واپس بھی لے کے آئے. ان کی جو بھی ہماری ٹیم ہے وہ آپس میں اپنی مدد آپ کے تحت ہیلپ کر دیتی ہے. اور یہ جو خصوصی طور پہ ابھی ہم رسال پور میں گئے تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا، جن میں لطیف بٹی صاحب ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان منارٹی ایڈ کے، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور بھی بہت سارے دوستوں نے تعاون کیا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسیحی تحریک بیداری کو جوائن کریں، جو بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، تاکہ ہم اپنے جو اقلیتوں کے حق اور حقوق کی جو جنگ ہے، جو ہماری پوری ٹیم لڑ رہی ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے جو ہماری یہ وائس لیس لوگوں کی آواز ہے، اس کی جو ہے وہ ایک پاورفل آواز بن کے سامنے ہے. پریز گاڈ، زبردست. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ کیسے بھائی شہزاد سہوترا کے دل میں اپنی قوم کے لیے پیشن ہے اور وہ کام کرتے نظر آتے ہیں. مسیحی تحریک بیداری ایک بڑی تحریک پاکستان میں مسیحی قوم کی نمائندگی کرتی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں کن کاموں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی بھائی. بہت شکریہ جی. جی ایس ٹی وی چینل جو ہے ہمارا ایک، میں پاسٹر راشد صاحب، جی سر، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین جی ایس ٹی وی بشپ پالوس مسیح صاحب جی کا، کہ وہ آپ ادھر آج جو اسپیشل ٹائم نکالا آپ کی پوری ٹیم نے، آپ ہمارے مہمان بنے، آپ ہمارے گھر آئے، تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا، خداوند آپ کو برکت کہ دے. آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے جو ہماری مسیحی تحریک بیداری اور ہماری پوری ٹیم کی جو ہم اپنے لوگوں کی جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، ہم ان کی آواز بنتے ہیں. یہ خداوند کا ہم پہ جو ہے وہ خصوصی فضل ہے
کہ ہم اپنے لوگوں کی آواز بنتے ہیں. ان کا جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے ہمارا، ہم اس کے لیے اپنی قوم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو ان دنوں میں کن کرنٹ افیئرس پہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے جو جینون نیشنل ایشوز ہیں ہم انہی پہ کام کرتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں جو امتیازی قوانین ہیں، جی وہ آپ نے، اس کے بعد فورس کنورشن ہے، جو ہماری بچیوں کا جبری تبدیلی مذہب کروایا جانا، ہماری بچیوں کو کم عمری کی شادی ہے، بچیوں کو اغوا کروایا جانا. جی ناظرین، آپ نے جانا کس طرح بھائی شہزاد جو ہیں وہ اپنے دل میں مسیحی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں. تو جب وہ مسیحی قوم کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ان کے خاندان میں، ان کی زندگی میں، گھرانے میں کیسی اہمیت رکھتے ہیں. جی بھائی شہزاد، آپ ہمیں بتائیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے، آپ کی زندگی میں کب اور کیسے آیا؟ کیونکہ جس طرح آپ مسیح قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، یقیناً یہ مسیح کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. خداوند کا یہ ہم پہ جو ہے وہ خصوصی فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنی قوم کے کاموں میں اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہم اپنی قوم کے لیے جو درد رکھتے ہیں اور جو قوم کے جو حقوق ہیں ان کی جو یہ جنگ لڑتے ہیں، اور ہم مسیحی تحریک بیداری جو ہماری سیاسی اور سماجی جماعت ہے، تنظیم ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں، ہم ان کے لیے وقتاً فوقتاً آواز بلند کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ یہ سلیکشن سسٹم ہے کہ ہم سلیکشن نہیں الیکشن چاہتے ہیں. امتیازی قوانین ہے، میں نے ذکر کیا، جبری تبدیلی مذہب ہے، کم عمری کی شادیاں ہیں، فورس کنورشن، ہماری چرچ پراپرٹیز پہ قبضے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بہت سارے متعصبانہ رویے ہیں. ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور بس یہ خداوند کا ہم پہ فضل ہے. خدا آپ لوگوں کو بھی برکت دے، آپ کے چیئرمین بشپ پالوس مسیح صاحب کو بھی برکت دے، آمین. جی ایس ٹی وی کو کامیابی کا سفر جو ہے، پاسٹر راشد صاحب آپ کو بھی خداوند برکت دے. تھینک یو سر. تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، اور ہمارے جتنے بھی آنے والی نسلیں ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. بھائی شہزاد، آپ کا نام زیادہ تر میں ہی لے رہا ہوں، لیکن زیادہ تر آپ کو کاسٹ کے نام سے یعنی سہوترا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آپ کامیابی کے سیٹ پر جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیابی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے سفر پر، کامیابی کے سفر پر گامزن ہے. تو آپ بتائیے، آپ کے نزدیک کامیابی کیا چیز ہے؟ کامیابی محنت کی کنجی ہے. ٹھیک ہے. مسلسل جد و جہد مسلسل، جس کو بھی آپ بول بھی سکتے ہیں. مسلسل کامیابی جو ہے مسلسل جد و جہد کا نام ہے. آپ کو بہت ساری مشکلیں بھی آتی ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ سیاست سے وابستہ ہیں، آپ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو آپ کو محنت جو ہے وہ پہلی اس کی سیڑھی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی. کہیں پہ بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو لوگ ڈسارٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میرا آنے والی جو نسلیں ہیں، جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، محنت کریں، اور اپنے جو بھی کام ہے اس کو سچے دل سے اور لگن سے کریں، تو خداوند آپ کو کامیابی دے گا، ضرور دے گا. ہمارا خداوند پہ یقین ہے، ایمان ہے، وہ ہمارے لیے بہت ساری راہیں ہموار کرتا ہے. پریز کا، پریز کا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ
زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اپنے کام کو ایمانداری سے کریں اور پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بہت شکریہ آپ۔ ناظرین، آپ نے جانا بہت ساری باتوں کو بھائی شہزاد اپنی باتوں سے، اپنے پیشن سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کتنے دل کے ساتھ اپنی قوم کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے افیئرز کو، ان کے مسائل کو سامنے لاتے ہیں، نیشنل لیول پر ہو یا پھر وہ اپنی قوم کے لیول پر ہو، وہ بات کرنے میں نہ ڈر ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اپنے پیارے بھائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ اس پلیٹ فارم سے ان کی باتیں بہت سارے لوگوں تک پہنچیں اور ہمارے مسیحی لوگ بیدار ہوں اور ان کی مسیحی تحریک بیداری کی جو تنظیم ہے اس کو بھی جوائن کر سکیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا انہیں بڑھائے۔ آئے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، خدائے قدوس، بزرگ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے ہی بیٹے کو ہماری خاطر قربان کرتا ہے۔ اے خدائے قدوس، ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بڑے عظیم منصوبے کے لیے جو تو ہماری زندگی کے لیے رکھتا ہے۔ میں بھائی شہزاد سہوترا کے لیے اور خداوند ان کے سارے پیشن، ان کی ساری ٹیم کے لیے، خداوند اس تحریک بیداری کے لیے، خداوند جو مسیحی ایمان میں انہوں نے یہ کٹ جوڑ کیا ہے، خدا ہم ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ رحم کر تاکہ تیرا بندہ اور اس کی ساری تنظیم خداوند اپنی قوم کے لیے اسی طرح آگے بڑھتی چلی جائے اور خداوند تیرے جلال کے لیے کام کر سکے۔ ہم سبوں پر تیرا رحم والا ہاتھ بڑھا رہے۔ اس سارے پروگرام کو بھی تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے ادارے کے لیے، اپنے چینل کے لیے اور بشپ پالوس صاحب کے لیے خدا ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح مسیحی ایمان میں ہم کھڑے ہیں اور کس طرح ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے درد رکھتے ہیں۔ یقیناً اس نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ ہم دوبارہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔